اثنین، جب ہم نے ان کی طرف پہلے پہل 2 بھیجے، 2 کی جماعت آئی جی، فَكَذَّبُوهُمَا، جب وہ 2 تشریف لائے انہوں نے اللہ کا پیغام بستی والوں کو سنایا تو بستی والوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، کہا ہم تمہیں نہیں مانتے اللہ کا پیغمبر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمائندہ، ہم تمہیں تسلیم نہیں کرتے۔ بظاہر آیات سے یہی لگتا ہے کہ یہ مستقل رسول تھے، جیسا آیات میں ہے بھی کہ ہم نے بھیجے، پھر آگے چل کے جب ان لوگوں نے انکار کیا تو انہوں نے ایسا ہی انکار کیا جیسے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ 2 روایتیں ہیں کچھ۔ تو فَحَزْنَزْنَا بِالثَّالِثِ، جب 2 کی تکذیب کی، ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان 2 کو غالب کیا تیسرا بھیج کر، تو اب ایک پوری جماعت ہوگی، کیونکہ 3 آدمی جماعت کہلاتے ہیں۔ تو اب 3 رسول آئے، تیسرا بھی آ گیا ان کی تعاون کے لیے، مدد کے لیے۔ فقالوا، اب تینوں نے متفقہ طور پر کہا کہ انا الیکم مرسلون، بستی والو ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، خود نہیں آئے، خود بھیجے گئے ہیں جی۔ تو مطلب کیا ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ بستی والوں نے جواب کیا دیا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ واہ جی واہ، تم میں ہم میں فرق ہی کیا ہے؟ تمہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تمہیں بھیجا گیا ہے تو ہم میں سے کیوں نہیں بھیجا گیا جی؟ تو تم تو ہماری طرح انسان ہو، بھلا انسان بھی اللہ کا رسول اور نبی ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض ہمیشہ ہی انبیاء کرام کے بارے میں ہوا کہ رسول ما فوق البشریت کوئی مخلوق ہونی چاہیے، بشر اور انسان یہ رسول نہیں بن سکتے، کوئی بڑی اعلیٰ اور نفیس مخلوق ہونی چاہیے۔ مثلا یعنی وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے ہونے چاہیے، تو کہ تو ہماری طرح انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، کہ لوگوں کو ایمان سے، رسولوں پر ایمان سے اور کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ کہتے تھے کیا انسان کو بھی خدا نے رسول بنایا ہے؟ تو اس چیز کو دیکھ کے انکار کرتے تھے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا جی۔ اور دوسرا یہ سوال ہوتا تھا کہ اگر انسان رسول ہو سکتا ہے تو تم جیسا نہیں ہو سکتا، وہ کوئی بہت بڑا دولت مند ہو، مالدار ہو، لینڈ لارڈ ہو، کوٹھی ہو، نوکر چاکر ہوں، باغات ہوں، کر و فر ہو، پتہ چلے نا کہ یہ رسول ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو چونکہ عام طور پہ رسول متوسط یا نچلے طبقے سے اللہ نے اٹھائے دنیا کے لحاظ سے، تو اس لیے یہ بھی ایک وجہ اعتراض ہوتی تھی، جیسے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی اعتراض تھا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا 2 بڑے شہروں میں سے، یعنی مکہ کے کسی سردار پہ اترتا، طائف کے کسی سردار پہ اترتا تو بات مانی جاتی۔ کیا یتیم عبداللہ ہی اللہ کو نبی کے لیے نظر آیا؟ تو یہ بھی تو 2 اعتراض ہوتے تھے، ایک یہ کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، دوسرا یہ کہ اگر چلو ہو سکتا ہے تو پھر دنیا کے لحاظ سے معمولی نہ ہو، دنیا کے لحاظ سے برتر ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں کی بھول ہوتی ہے۔ انہوں نے
دنیا کو ہی معیار بنایا ہے افضلیت کا اور مقبولیت کا، لیکن اللہ کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں۔ اللہ کے ہاں نبوت اور رسالت کا معیار یہ ہے کہ اس کی اندرونی کیفیت کیا ہے، اس کی اندرونی صلاحیت کیا ہے، اس کا دل کیسا ہے، وہ نبوت کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے کمالات، اس کا کردار کتنا بلند ہے، اس کے اخلاق کتنے اونچے ہیں۔ اللہ تو اس چیز کو دیکھ کے نبوت کا منصب دیتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کوٹھی اور کار کو دیکھے، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے، اسے کہتے تھے مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی گھومتا ہے، خریدتا بیچتا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، یہ کیسا رسول؟ یعنی رسول ایسی ہستی ہونی چاہیے جو کھانے پینے سے مبرہ ہو، بیوی بچے نہ ہوں اور عام انسانوں کی طرح نہ ہو۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، جی تم تو ہماری طرح انسان ہو، کھاتے پیتے ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ بھی نہیں نازل کیا تم پر، کوئی اللہ کی وحی نہیں آئی، کوئی تمہیں میسج دے کر نہیں بھیجا گیا۔ ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر تم تو جھوٹ بولتے ہو کہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم پر وحی آئی ہے، ہم تمہارے لیے ہادی بن کے آئے ہیں، اپنے پاس سے کہتے ہو۔ تو سختی سے ان کی نبوت کا انکار کیا جی۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا جتنا، سختی کا مطلب وہ سختی نہیں ہے، مزاج کی سختی نہیں ہے، دلائل کی سختی۔ انہوں نے مزاج کی سختی سے کہا، نبیوں نے دلائل کی مضبوطی سے جواب دیا۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، ہم تو ظاہر میں تمہاری طرح ہیں، ٹھیک ہے کھاتے پیتے ہیں، انسان ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو نبوت کا منصب اللہ خود تقسیم کرتا ہے، اللہ خود منتخب کرتے ہیں، وہ جانتا ہے اس نے منتخب کیا ہے، تو ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں پوری ترکیب مضبوطی کی ہے، ربنا یعلم، پھر انا حرف تحقیق، پھر لمرسلون میں لام حرف تاکید، تو تاکید در تاکید کہ تم شک و شبہ نہ رکھو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم کوئی جبر اور زبردستی کرنے والے بھی نہیں ہیں، ہمارے ذمے تو صرف کھول کر اللہ کا پیغام تمہیں بتانا ہے بس، باقی مانو نہ مانو یہ تمہاری اپنی مرضی کی بات ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے جی، لیکن ہمارا کام ہے کہ پوری وضاحت کے ساتھ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دے، بلاغ المبین۔ انہوں نے پھر وہی دو ٹوک جواب دیا بستی والوں نے، قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا جی چھوڑیے نبوت کی بات رہنے دیجئے، ہمیں تو تمہارے آنے سے مصیبتیں آئی ہیں، ہم تو تمہارے آنے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں، ہم تو تم سے شگون لیتے ہیں کہ تم آئے ہو تو بارشیں بند ہو گئی ہیں، تم آئے ہو تو قحط پڑ گیا ہے، تم آئے ہو تو گھر گھر میں لڑائی لگ گئی ہے۔ گھر گھر کی لڑائی کا مطلب کہ کچھ نے تم کو مانا ہے، کچھ نہیں مانا، تو اب گھر میں تکرار ہے۔ اور بارش بند ہوئی ہے تو دراصل ان کے انکار پہ بند کی اللہ نے سزا کے طور پہ، انہوں نے کہا نہیں تمہارے آنے سے بند ہوئی، تو کہا دیکھو آپ آئے ہو تو گھر گھر لڑائی ہوگی، آپ آئے ہو بارش بند ہو گئی ہے، تو تمہارا آنا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
باعث نحوست ہے، شگون ہے جی۔ اور یاد رکھو خاموشی سے ہمارے شہر سے چلے جاؤ، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے نا اور اپنا مشن جاری رکھا نا تو سن لو لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے تمہاری زندگیاں ختم کر دیں گے، اور وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہماری طرف سے تم کو تکلیف دہ سزا ملے گی۔ یہ وارننگ ہے کہ آپ ہماری بستی سے نکل جائیں، ہم مزید آپ کی بات سننے کے لیے بالکل قطعاً تیار نہیں ہیں، اگر آپ اصرار کرو گے تو ہم تمہاری زندگیاں ختم کر دیں گے۔ یہاں ایک لفظ ہے طائر، کہ تطیرنا، تطیر اصل میں طائر سے، طائر کہتے ہیں پرندے کو۔ تو عرب کے لوگ کسی کام کو کرنا چاہتے تو پرندوں سے فال لیا کرتے تھے، فال۔ کسی مشن پہ جانا ہوتا تو صبح گھر سے اٹھتے، اگر خود کوئی پرندہ اڑتا ہوتا تو اس کو دیکھتے کہ دائیں طرف جا رہا یا بائیں طرف، اگر دائیں طرف جا رہا ہو تو کہتے تھے یہ کام بابرکت ہوگا، کامیابی ہوگی، چلو۔ اور پرندے کو اگر بائیں طرف اڑتا دیکھتے تھے کہتے بس اب کم نہیں ہونا، واپس جاؤ گھر میں، ناکامی ہے۔ اگر خود کوئی پرندہ اڑتا نظر نہیں آتا تو درخت پہ بیٹھے ہوئے پرندے کو اڑاتے تھے، پتھر مار کے یا کچھ کر کے۔ جب وہ اڑتا دائیں طرف تو کہتا تھا خیر و برکت ہے، کام کر لو۔ بائیں طرف جاتا تھا کہ بس، جیسے ہمارے ملکوں میں بھی ہاں جی، کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا ہے، کالی بلی رستے میں آ گئی، بھائی واپس جاؤ، اب کام ٹھیک نہیں ہوگا جی۔ کالا کوا ہے، بس الو بول گیا ہے، اب تو بربادی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی عورت سامنے آ گئی، بھائی واپس جاؤ، کام میں خیر و برکت نہیں ہے۔ تو شگون ہمارے ہاں بھی ہندو لیتے تھے، ان کو دیکھا دیکھی اب مسلمان بھی لینے لگے ہیں۔ اور اسی طرح فال بھی ہے، فال نکالتے ہیں، بہت اچھے نیک ہیں تو کہتے ہیں قرآن سے فال نکالو، بھئی قرآن کی فال کے لیے، فال کے لیے آیا ہے۔ ہاں جی، ہاں پھر کیا جی، ایسا کھولا، پھر 7 ورق پلٹے ادھر سے، پھر 7ویں لائن کا پہلا حرف کیا ہے، تو کوئی قرآن ہے یا معمہ ہے، اور پھر کوئی دیوان حافظ، فارسی کا ایک دیوان ہے حافظ شیرازی کا، اس سے فال نکالتے ہیں، کوئی ہیر رانجھے کی کتاب سے، تو اپنی اپنی ہیں، اور کچھ طوطے کی فال، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوں گے طوطا لیے ہوئے، اور کچھ کارڈ رہتے ہیں، ہاں کارڈ، بس وہ چند 6-7 کارڈ ہیں، سب کی فال ادھر سے نکلتی ہے، فیس لی اور طوطا نے جا کر کیا پڑھ کے بھائی یہ تیری قسمت ہے، واہ کیا بات ہے۔ تو یہ خرافات جو ہیں شروع زمانہ سے چلے آ رہے ہیں، شروع زمانہ سے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک نیک فال ہے، یہ حضور نے بھی لی، لے سکتے ہیں۔ نیک فال کا یہ مطلب کہ آدمی کسی مشن کسی کام پہ نکلا اور کوئی آواز کان میں پڑ گئی کسی کی جو اچھا معنی اچھا مطلب رکھتی تھی، تو اس سے دل میں ایک خوشی پیدا ہوگی، یعنی جیسا کام کے لیے جا رہا ہوں ایسی آواز پڑ گئی تو دل میں ایک مسرت، اس کو کہتے ہیں نیک فال۔ یہ لی نہیں جاتی، قدرتی بات ہے، لیکن اس پر بھی کوئی اس کا دار و مدار نہیں ہے، اس پر دار و مدار نہیں ہے۔ تو خیر یہ لوگ پرندوں سے یا دوسرے طریقوں سے اور کچھ تیروں سے بھی لیتے تھے، یعنی کوئی کاہن، اس زمانے میں ہوتا تھا کاہن، غیب کی پیشن گوئیاں کرنے والے، تو ان کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا، ان میں 3 تیر ہوتے تھے، ایک پہ لکھا ہوتا تھا لا
ایک پہلے ہوتا تھا نعم، ایک ہوتا تھا خالی۔ تو اب کوئی کام کرنے کے لیے جاتے تو پہلے اس مجاور کے پاس جاتے، پہلے اس کو فیس دیتے کہ میں نے فال نکالنی ہے، وہ اپنا تھیلا سامنے کر لیتا تھا، فیس دینے کے بعد تیر نکالتا، اگر لکھا ہوتا تھا لا، کہتے کام نہیں ہوگا واپس جاؤ، لا کا معنی نہیں، اگر لکھا ہوتا تھا نام، نام کا معنی ہاں ٹھیک ہے، کہتے کام ہوگا کرو، اور اگر لکھا ہوتا تھا لا خالی تو پھر بھی واپس ہو جاتے تھے کہ کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے کل پھر فال نکالیں گے۔ تو جب تک لا یا نام والا نہ نکلتا، خالی ہاتھ میں آتا تو بھی کام چھوڑ دیتے واپس، یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ تو مختلف طریقے ہوتے تھے فال کے۔ پھر اسی طرح شخصیات سے کہ یہ فلانا آ گیا تھا اس لیے یہ بات ہوگی، تو انہوں نے انبیاء کرام کی تشریف آوری کو بھی بدفالی اس سے لی کہ دیکھو آپ لوگ آئے تو گھروں میں فساد ہو گیا، اور آپ لوگ آئے بارش بند ہوگی، تو اس لیے نا آپ خیر خیریت سے ہمارے شہر سے چلے جائیں ورنہ سنسار کر دیں گے۔ تو سزاؤں میں آپ کو پتہ نا سنساری سب سے سخت ترین سزا ہے، تلوار سے مار دے ختم ہو جائے گا اور کسی طریقے سے، لیکن میدان میں کھڑا کر کے چاروں طرف سے پتھر برسائیں مرنے تک، تو یہ ایک تو ذلت کی سزا ہے اور ایک سخت ترین سزا ہے۔ اور یہ صرف ان بیچارے نبیوں ہی کو نہیں، یہ دیگر انبیاء کرام کو بھی یہ دھمکی دی جاتی تھی کہ آپ باز لائے آپ کو سنسار کر دیں گے۔ یہ سزا اسلام نے بھی ایک جرم کی رکھی ہے، اور ایک قوم کو اللہ نے خود سنسار کیا ہے، قوم لوط، جی الٹا کام کرنے والی قوم، بستیاں بھی الٹی کر دیں اور پتھروں کی بارش بھی اللہ نے ان پہ برسائی، مصومۃ عند ربک، ہر پتھر نامزد تھا کہ یہ فلاں کے سر پہ پڑے گا، اسی کے سر پہ آ کے پڑتا تھا۔ تو ان مجرموں کو اللہ نے سنسار کیا۔ تو اسلام میں، بلکہ اسلام سے پہلے یہودیت میں بھی، تورات میں بھی سنساری کی سزا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہودیوں کا ایک مقدمہ آیا تھا اسی نوعیت کا، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو سنسار کرو، انہوں نے کہا جی ہماری شریعت میں تو نہیں ہے، اپنا فاتو بالتورات فتلوها، تورات لاؤ پڑھو، کون کہتا نہیں ہے؟ وہ جو ان کے بڑے پروہت تھے تو وہ لائے، تو آیت پہ ہاتھ رکھ دیا، تو ادھر سے پڑھ رہا ہے ادھر سے پڑھ رہا ہے نہیں، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی یہودی عالم تھے جو مسلمان تھے، انہوں نے ہاتھ مارا، ہٹاتا کہ نہیں ہٹاتا، یہ نیچے کیا ہے؟ تو پکڑا گیا، چوری پکڑی گئی، کہا ہے، پھر حضور نے فرمایا کہ سنسار کر دو، ورنہ انہوں نے قانون میں تبدیلی کر دی تھی، چھوٹے لوگوں کو، غریبوں کو سنسار کرتے تھے، بڑوں سے جرمانہ وصول کرتے تھے۔ تو کچھ عرصے تک یہ دورہ قانون چلاتے رہے، آخر چھوٹے طبقے نے احتجاج کیا کہ یہ کیا بات ہے، ان کو رعایت ہمیں، تو پھر رفتہ رفتہ انہوں نے چھوٹوں سے بھی بند کر دیا، اور پھر اتنا کرتے تھے کہ اس جرم کے مرتکبین کو صرف منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کر صرف شہر میں گھماتے تھے، تو سزا ختم کر دی۔ پر اسلام میں بہرحال یہ ہے جی، اس لیے کہ کام ہی اتنا بدترین ہے کہ اس کی سزا ایسی ہی ہونی چاہیے، لیکن آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں او جی یہ وحشیانہ سزا ہے، میں کہتا ہوں کام تو بڑا مہذبانہ ہے نا، وحشیانہ سزا ہے ہی، وحشیوں کے لیے ہے، یہ وحشی کام تو وحشی جانور بھی نہیں کرتے جو تم کرتے ہو، تو پھر سزا تمہیں کیوں نہ ملے؟ تو اللہ سزا وہی مقرر کرتے ہیں جیسا جرم ہے، کام وحشیوں والا ہے تو سزا وحشیوں والی ملے گی، لیکن چونکہ ان کے ہاں تو وہ مہذب طریقہ ہے، یہ تو اس کو وحشی سمجھتے نہیں ہے نا، ہاں جی،
کہتا رضا سے تو ہے ہی جائز ہے، جبر ہو تو چلو ہے۔ تو گناہ ہے، جبر سے ہو یا رضا سے ہو۔ جی کوئی کہے زہر رضا سے پی لوں بچ جاؤں گا، جبر سے پلائی تو مر جاؤں گا۔ زہر تو زہر ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی اپنی سوچ ہے۔ تو بہرحال شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں اور شرعی گواہوں سے وہ گواہی سے ثابت ہو جائے جرم، تو ان کی سزا کیا ہے؟ پتھر مار کے ان کی زندگی ختم کرنا، شادی شدہ۔ اور غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 مقدمات آئے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مرد کا حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک خاتون کا حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہا۔ لیکن گواہوں سے ثابت نہیں، یہ صرف گواہ کی اتنی کڑی شرط ہے کہ اس سے یہ جرم ثابت ہونا مشکل ہے۔ تو گواہ نہ ہو تو 4 شہادتیں وہ آدمی خود دے 4 جگہ میں، ایک جگہ میں نہیں، 4 جگہ میں، یہاں 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 یہاں، تو پھر اس کی وہ سزا جاری ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں سزائیں مجرم کی اپنے اقرار پہ دی گئیں، شہادت نہیں تھی۔ لیکن دیکھیے ان لوگوں کا آخرت کا عقیدہ، ان کو ٹلانے کی بڑی کوشش کی کہ گواہ نہیں ہیں، چلو کنارے ہو کے توبہ طائب کرو، توبہ کر لو، خدا گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن اتنا احساس ہے آخرت کا کہ انہیں چین نہیں آتا کہ آخرت تک کیا انتظار کریں گے، یہی سزا بھگت کے معاملہ آخرت کا صاف کر لے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام بار بار تلقین کرتے کہ نہیں تم نے ایسا کیا ہوگا، اس نے کہا نہیں حضور میں نے تو ایسا کیا ہے۔ آپ پھر کہتے ہیں نہیں ایسا ہوا ہوگا، نہیں حضور میں نے تو ایسا کیا ہے، 4 دفعہ۔ تب جا کے حضور نے فرمایا کہ اس کو جا کے سنسار کر دو۔ اور خاتون آئیں تو اس نے کہا حضور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور دیکھیے میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اور پھر تو میں تمہیں کیسے سزا دوں، اس بچے کیا کیا قصور ہے؟ جا، جب بچہ جن لے گی پھر آنا۔ تو دیکھیے کتنا موقع دیا، مطلب کہ جائے گی نہیں آئے گی، توبہ کر لے گی، قصہ ختم ہو گیا، گواہ تو ہے نہیں۔ 8-9 مہینے 10 مہینے کے بعد جب بچہ جنا، گود میں اٹھا کر پھر آ گئی، یہ لیے یہ من جن لیا ہے، اس کو کسی کے حوالے کریں اور مجھے سزا دے۔ حضور نے فرمایا اس معصوم بچے کو کون سنبھالے گا، جا اس کو دودھ پلا، جب یہ کھانا کھانے کے قابل ہوا تو نا، تو 2 سال دودھ پلانے کے ہوتے ہیں۔ اب پھر اس کو موقع ملا 2 سال کا، لیکن اتنا شدید احساس آخرت کی سزا کا، 2 سال کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھمایا، پھر لے کر آ گئی، حضور دیکھیے یہ اب کھانا کھا سکتا ہے، اس کو کسی کے حوالے کرے مجھے سزا دے۔ تب جا کر نبی کریم علیہ السلام نے بچہ کسی کے حوالے کیا اور اس کو سزا کے لیے بھیجا۔ میں نے کہا یہ 2 جرم ہوئے، لیکن اتنے بے قرار اس گناہ میں کہ انہیں سزا، آسان سزا تو نہیں ہے لیکن آخرت کی سزا کے مقابلے میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا، تب ان کو سزا دی۔ اور جب سزا ہوئی تو غالباً حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان پر خون کا چھینٹا آ پڑا، پتھر مارا تو چھینٹا، یا کسی دوسرے صاحب نے، تو اس نے کچھ لفظ کہہ دیا اس کے بارے میں کہ ایسی کی تیسی۔ حضور نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ اس نے خود کو سزا کے لیے پیش کر کے اتنی زبردست توبہ کر لی ہے کہ وہ سارے مدینہ والوں پر اگر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ یعنی سب مدینہ کے لوگ مجرم ہوں اور وہ توبہ جو اس نے کی یہ گناہ کے اس سزا کے لیے پیش ہو کر، وہ ان کے لیے بھی کافی ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ تو مقصد یہ ہے کہ جو خود سزا کے لیے پیش ہو جائے تو پیش ہونا ہی توبہ ہے، اس لیے کہ توبہ تو دراصل میں شرمندگی کا نام ہے۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سزا ہے، لیکن دنیا کہتی ہے کہ یہ ہے وہ ہے،
ایسی بات نہیں ہے جی۔ تو انہوں نے دھمکی دی اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کو کہ ہم تم کو یہی سزا دیں گے جی۔ قالو، تو اللہ کے نبیوں نے جواب میں کیا کہا جی؟ طائرکم معکم، ہم پر نحوست کی الزام لگانے والوں، نحوست تو خود تمہارے ساتھ پہلے سے لگی ہوئی ہے، ہم اس کو ہٹانے کے لیے آئے ہیں۔ نحوست ذات میں نہیں ہوتی، عمل میں ہوتی ہے، عمل میں ہوتی ہے۔ کفر سب سے بڑی نحوست ہے، شرک سب سے بڑی نحوست ہے، اور اللہ کی نافرمانی سب سے بڑی نحوست ہے۔ وہ تو پہلے سے تمہارے ساتھ موجود ہے، تم الٹا ہمیں کہتے ہو کہ تم نحوست لائے ہو، پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا فرعونیوں نے، جب اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آتا تھا تو کہتے تھا دیکھا نا، انا تطیرنا بکم بکا وبمن معک، اے موسیٰ تیرے اور تیرے ساتھ جو ایمان لائیں اس سے ہم شگون لیتے ہیں، یہ ساری مصیبتیں تمہاری وجہ سے ہم پہ آئی ہیں۔ تو خیر کہا کہ یہ تمہارے پاس موجود ہے، ہم اسی کی دھلائی صفائی کے لیے آئے ہیں جی۔ ان ذکرتم، کیا تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم الٹا ایسی باتیں کرتے ہو جی۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم سو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، مت ماری گئی ہے، تمہاری عقلیں پھری ہوئی ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ اچھا خیر، جب انہوں نے یہ دھمکی دی ان کو مار ڈالنے کی، رجم کرنے کی، تو ایک آدمی ان کے شہر میں آتے وقت ہی مسلمان ہو گیا تھا، یعنی وہ شہر کے گیٹ سے داخل ہوئے تو گیٹ کے اندر ہی اس کا گھر تھا، اور یہ تھے حضرت حبیب بن اسماعیل نجار، یہ بھی قوم کی طرح بت پرست ہے، اور یہ جذام کی بیماری میں مبتلا تھے، کوئی 70 سال سے جی، اور ان کے گھر میں جو ان کا معبود بنا رکھا تھا 70 سال سے شفا کی دعا کر رہے ہیں۔ بھئی پتھر کا بت سے کیا شفا دے گا، لیکن عقیدہ ہے۔ تو اندر داخل ہوتے سب سے پہلے اس کا گھر تھا، تو اس کو ان انبیاء کرام نے دعوت دی، تو وہ چونکہ تکلیف میں تھا، اس نے کہا کہ میری ایک کنڈیشن ہے سرد ہے، کیا تم مجھے اس بیماری سے نجات دے سکتے ہو تو میں تمہاری دعوت قبول کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے، لیکن ہمارا رب دے سکتا ہے، اور ہماری بھی شرط ہے، اگر تم ایمان لاتے ہو تو ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تجھے شفا ہو جائے گی۔ اس نے کہا کیسے ہو جائے گی، میں اپنے خدا سے تو 70 سال سے مانگ رہا ہوں، نہیں ہو رہی، تمہارا خدا ایک دم کر دے گا، یہ کیسے ہے؟ اس نے کہا بالکل، تیرے خدا کے پاس ہے کیا ہے، تیرے ہاتھوں کا گھڑا ہوا ہے جی، ہمارا خدا زندہ و جاوید ہے، سب کی خبر رکھتا ہے، تو اس لیے تو خاطر جمع رکھ، شرط پوری کر، ابھی انشاءاللہ شفا ہوتی۔ اس نے کہا بالکل میں تیار ہوں۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے ایسا ٹھیک کر دیا کہ کبھی جذام تھا ہی نہیں، آنکھیں کھل گئیں، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ قوم ساری مشرک ہے، تو ان سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ گیا، اور اس نے تہیہ کر لیا آئندہ جو بھی کماؤں گا آدھا اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا، آدھا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کروں گا۔ اتنی اللہ نے مہربانی کر دی مجھ پہ۔ خیر الگ تھلگ ہو گیا، عبادت میں مصروف ہو گیا۔ یہ حضرات اندر گئے، دعوت دیتے دیتے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، جب اس کے کان میں بات پڑی کہ ان اللہ کے رسولوں کا انکار تو کیا، اب ان کو قتل کی دھمکی دے رہے ہیں، تو اس سے رہا نہ گیا کہ اچھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، مدینہ شہر کے اس کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا،
قوم کو سمجھانے کے لیے کہ یہ تم کیا ظلم ڈھا رہے ہو، کن شخصیات کو دھمکی دے رہے ہو، مانتے ہو مانو، نہیں مانو تو کم از کم یہ دھمکی تو نہ دو۔ تو ایک اکیلا یہ ایمان کی قوت ہے۔ پوری بستی، پورا شہر، پتہ نہیں کتنی بڑی آبادی، سب مخالف ہیں، ایک آدمی ان کی حمایت میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے، تو ایمان انسان کو فولاد بنا دیتا ہے، بشرطے کہ ایمان بھی فولاد ہو، پھسپھسا ایمان نہیں، بس اسٹرانگ ہو، تو آدمی میں ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک بھی باطل سے ٹکرانے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو بے خوف و خطر آیا، اور آتے ہی انہوں نے قوم کے سامنے تقریر کی، کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری برادری، میری قوم، ان اللہ کے بھیجے ہوئے کی بات مان لو، اس میں خیر ہے، یہ برحق لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کی بات مانو۔ اور فرمایا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اس کی دو وجہ ہیں، تم ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی بات مانو جو تم سے مانگتے بھی کچھ نہیں، تم سے نہ روٹی مانگے، نہ تم سے پانی مانگے، نہ تم سے گھر مانگے، اپنا کھاتا پیتا تم کو نصیحت کرتے ہیں تمہاری، تو ان کی بات مانو، بے لوث ہیں، لالچی نہیں ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بے لوث ہیں، تم سے کچھ مانگتے نہیں، وہم مہتدون، اور دیکھو نا ہدایت پر بھی تو ہے نا، کوئی غلط کام ان سے ہوتا ہوا تم نے دیکھا؟ سراپا ہدایت، بے غرض، تو پھر تمہاری عقل کہاں گئی؟ تمہارا بھلا چاہنے والے اپنا تم سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کرتے، ان کی بات مان لو۔ پھر اپنے بارے میں کہتا ہے یہ انداز تبلیغ ہے، یہ قرآن مبلغین کی تبلیغ بیان کرتا ہے، یہ انداز تبلیغ ہے، لیکن آج ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہتا، ان کو مخاطب نہیں کرتا، اب خود کو اپنے بارے میں کہتا ہے تم مانو نہ مانو، تم مانو نہ مانو، میں تو مان گیا ہوں، اور میں کیوں نہ مانوں، اس کی وجہ یہ ہے، میں کیوں نہ مانوں، میرے ماننے کی وجہ یہ ہے، یہ دیکھیں دوسروں کو سمجھانے کا انداز ہے۔ ہم تو دوسروں ہی پہ برس پڑتے ہیں، جیسے کہ ہم تو پھر اگلے بھی اکتا جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ما لی لا اعبد، دیکھو مجھے کیا ہوا جو میں نے عبادت نہ کروں، مجھے کیا ہوا جو میں عبادت نہ کروں اس ذات کی فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ سمجھانے کا کہ میں کیوں مانتا ہوں، کیوں اللہ کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرے فاطر ہیں، میرے خالق ہیں، تو میں کیوں اپنے خالق کی عبادت نہ کروں؟ تو خالق مطلب کہ تمہارا بھی ہے، تم کو بھی چاہیے کہ اسی کی بات کروں، جس نے تمہیں وجود بخشا اور جس نے تمہارے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اسباب پیدا کیے، عبادت کا مستحق تو وہ ہے، تو مجھے کیا ہوا جو میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آخر دنیا کی زندگی گزار کے اسی کے پاس جانا ہے حساب کتاب دینے کے لیے۔ تو یہ دو دلائل دیے، لیکن اپنے بارے میں کہہ کر میں اس لیے اس کی عبادت کرتا ہوں کہ وہ میرا پیدا کرنے والا ہے، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ بالآخر گھوم گھام کے اسی کے پاس جانا ہے، حساب اسی نے لینا ہے۔ تو مطلب ہے کہ جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، کیا انہوں نے تم کو پیدا کیا ہے، یا کیا یہ تمہارا حساب لیں گے؟ یہ سوچو تو صحیح۔ اتخذ من دونی آلیہ، کیا میں اس فاطر السماوات والارض کو چھوڑ کر اور خدا بناؤں، کیونکہ یہ بناوٹی ہیں، کیا میں کسی اور کو خدا بناؤں جو ہیں نہیں؟ ان یردن الرحمن بضر، میں یعنی اتنا گیا گزرا ہوں
کہ میں کسی اور کو خدا بناؤں؟ کیونکہ اگر وہ رحمان جو اصل خدا ہے وہ اگر چاہے بِضُرٍ مجھے کچھ تکلیف پہنچانا تو لا تغنی عنی شفاعتہم، ان مٹی پتھر کے ٹھاکر جو ہے نا جن کے تم پوج رہے ہو، ان کی سفارش اس کے ہاں کام ہی نہیں آئے گی۔ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے بچا نہیں سکے گی۔ پہلے تو ان میں سفارش کی صلاحیت ہی کہاں ہے؟ یہ گنگے تم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ بہرے تم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ پاؤں سے شل تم نے رکھے ہوئے ہیں، اٹھا کر بھی تم رکھتے ہو، بنائے تم نے اپنے ہاتھوں سے ہیں، اور ڈنڈوت پیچتے ہو ان کے سامنے اور سمجھتے ہو کہ یہ خدا کیا سفارش کریں گے۔ تو یاد رکھو اگر رحمان مجھے دکھ پہنچانا چاہے ان کی سفارش کام نہیں آئے گی کچھ بھی، ولا ينقذون، اور رحمان مجھے پکڑے یہ بچا نہیں سکتے، یہ بچا بھی نہیں سکتے۔ تو پھر یعنی میری مت ماری گئی ہے کہ میں ان کے سامنے جھکوں، اس کے سامنے کیوں نہ جھکوں؟ جس کے پاس کچھ نہیں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں، یا جس کے پاس سب کچھ ہے؟ دینا ہے اپنے ہاتھ سے اے بے نیاز دے، دینا ہے اپنے ہاتھ سے اے بے نیاز دے، کیوں مانگتا پھرے تیرا سائل جگہ جگہ۔ اچھا، کیونکہ یہ تو پھر جگہ جگہ ہے نا، بیماری وہاں سے شفا ہوتی ہے اس کے پاس جاؤ، جی دولت وہاں سے ملتی ہے جی اس کے پاس جاؤ، عزت وہاں سے ملتی ہے اس کے پاس جاؤ، تو جگہ جگہ کیوں پھروں جب کہ سب کچھ وہاں سے ملتا ہے۔ خدا سے مانگنا ہے مانگ لے جو مانگنا ہے اے اکبر، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد، یہاں ذلت نہیں سوال کے بعد، اور جہاں جاؤ گے اس کو شرم نہیں آتی، مانگتا ہے، ہٹا کٹا پھرتا ہے، فلاں ہیں جی، اس لیے کہتے ہیں اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ غصے ہوتے ہیں کہ ان سے مانگے نہ تو، وبنی آدم حین یسأل یغضب، آدمی سے جب مانگو تو غصے ہوتا ہے، لوگوں سے مانگو تو غصے ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو غصہ ہوتا ہے، تو پھر کیوں؟ تو یہ کہتے ہیں ان کی سفارش کام نہیں آئے گی، بچائی نہیں۔ انی ذل فی ضلال مبین، ایسے بے حس و حرکت کو اگر میں پوجوں تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں، پھر تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں۔ اور کہا تم مانو یا نہ مانو، انی آمنتو بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر جو واقعی رب ہے، تم نہیں بھول گئے لیکن ہے وہ تمہارا رب، وہ بھی میرا رب بھی وہی، تو میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، فاسمعون سن لو، میں اپنا ایمان اب چھپاتا نہیں ہوں، میں اپنے تمہارے رب پر، تمہارا رب اس لیے کہا، رب تو ان کا بھی وہی ہے نا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کو بھول چکے ہو، رب تمہارا بھی وہی ہے جی، تو میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، سن لو۔ جب اس نے کھلم کھلا ان کی حمایت کی، قوم کا ضمیر جھنجھوڑا، تو وہ ان کو چھوڑ کر، تاریخی روایت ہے قرآن نے نہیں بتایا، اس پہ پل پڑے سارے کے سارے، تو کہاں سے آگے ان کی حمایت کرنے والا؟ کہتے لاتوں اور گھوسوں سے بیچارے کو مار 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 کے شہید کر دیا، اور لاش کو بھی روند ڈالا، اتنے تیز اور غصے میں آئے کہ لاش کو بھی رون ڈالا، شہید ہو گیا۔ شہید ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ افضل الموت، یہ حضور نے فرمایا افضل الموت قتل الشہداء، موت تو آتی ہے، بہترین فضیلت والی موت جو ہے وہ شہید کی موت ہے، اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔
اور جو شہید ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگرست، جو خنجر تسلیم سے قتل ہوتا ہے اس کو ہر وقت نئی حیات اور زندگی ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیان، وہ زندہ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ان کو باقاعدہ روزی بھی مناسب ملتی ہے۔ فرحین، وہ موت کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں۔ اور یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، جو پیچھے رہ گئے ان کو خوشخبری کا پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم پر ماتم نہیں کرنا، ہاں ہم یہاں زندہ ہیں، خوش ہیں، پریشان نہیں ہونا، اور تمنا کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی رستے سے گزر کے آ جائیں، اسی رستے سے جس سے ہم گزر کے آئے ہیں۔ تو خیر جب شہید ہو گیا قیل ادخل الجنہ، فوراً حکم آ گیا جنت میں چلا جا، جنت میں۔ تو یہ کوئی لمبی چوڑی زندگی اس کی اسلام میں نہیں آئی، تھوڑا سا وقت گزرا ہوگا، 2-4 دن ہی گزرے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اتنا ہی، ورنہ تو یعنی برسہا برس تک تو یہ مشرک رہا ہے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، جب بھٹکا ہوا نہیں، جب بھی آتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، کہا جنت میں چلا جاؤ۔ جب شہید ہوتے ہیں نا تو وہ منظر سامنے آ جاتا ہے، منظر مرنے کے وقت منظر سامنے آ جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جنت میں تو داخلہ ہوگا حساب کتاب کے بعد، تو ان کو کیسے کہا کہ جنت میں چلا جاؤ؟ تو روح جو ہے وہ تو جنت میں بھیج دی جاتی ہے، جیسے حضور سے فرمایا کہ شہید کی روح سبز پرندوں کے اندر ڈال کے جنت میں پارسل کر دی جاتی ہے، اور چرتے چکتے جنت میں پھرتے رہتے ہیں، عرش الہی کے نیچے قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر جنت میں قیامت تک ان کی روح تو پرندوں کی شکل میں، جسم مٹی میں ہے اور روح، اور قیامت جب ہوگی تو وہ روح اسی جسم میں منتقل کر دی جائے گی، پھر حساب کتاب کے بعد جسم جان دونوں ہی جنت میں چلے جائیں گے، تو دونوں کا داخلہ حساب کے بعد ہوگا، لیکن روح ابھی سے ہی چلی جاتی ہے۔ تو قیل ادخل الجنہ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بالآخر اب آپ نے جنت ہی میں جانا ہے، ٹھیک ہے، حساب کتاب کے بعد۔ دوسرا یہ کہ برزخی زندگی میں جزا اور سزا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی۔ نیک آدمی کے لیے جنت کی ہوائیں آنی، خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی ہیں برزخ میں، اور برے کے لیے جہنم کا دھواں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ پورے کا پورا جنت میں تو جائے گا قیامت کے بعد، لیکن ابھی سے ہی بہاریں لوٹنا شروع کر دیں۔ قیل ادخل الجنہ، برزخ میں جب اس نے اپنا اجر و ثواب دیکھا تو اس نے وہاں سے پھر تمنا شروع کی قوم کی ہمدردی۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو خبر ہوتی کہ روح نکلتے ہی میرے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ، کاش ان کو خبر ہوتی، وہ بھی اس رستے پہ آ جاتے۔ انہوں نے تو مجھے رستے سے ہٹایا بری طرح، لیکن میرا اعزاز و اکرام جو ہوا شہادت کے بعد، اگر یہ ان کو پتہ چل جائے تو شاید وہ ادھر آ جائیں۔ پھر بھی غمخواری کر رہا ہے، بددعا نہیں دے رہا، پھر بھی غمخواری کر رہا ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس لیے جب شہید کو اتنا عظیم مقام اور بلند مقام ملتا ہے، وہ قاتلوں کی ان تکلیفوں کو بھول جاتا ہے، پھر ان کے لیے تمنا کرتا ہے کاش ادھر آ جائیں وہ بھی۔ لیکن لوگوں کا معاملہ یہاں اور ہی ہے، لوگوں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ جی اچھا،
بما غفر لی ربی، یعنی کیا میری قوم کو معلوم ہو جاتا جو میرے رب نے پچھلی ساری گناہ میرے معاف کر دیے، برسہا برس کے گناہ معاف کر دیے، کاش ان کو پتہ چلتا۔ وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے جو معزز لوگوں میں یہاں شامل کیا ہے جنتیوں میں، کاش ان کو پتہ چلتا تو شاید وہ اپنی گمراہی لائن چھوڑ کے اس لائن پہ آ جاتے۔ یہ اس کی تمنا بھی اللہ نے ذکر کر دی پس از مرگ، اور باقی شہیدوں کی اللہ نے سورہ آل عمران میں بتا دی کہ مرنے کے بعد وہ کیا تمنا کرتے ہیں پچھلوں کے لیے، کاش کہ وہ بھی اسی رستے سے آئیں، کتنا عزت کا رستہ ہے۔ اب ان رسولوں کے ساتھ کیا ہوا اس کا ذکر اللہ نہیں کر رہا کہ انہیں شہید کر دیا گیا جی، یا وہ واپس ہو گئے چلے گئے، کیا ہوا، لیکن قوم کے ساتھ کیا ہوا اس کا ذکر کرتے ہیں، رسولوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ قوم کے ساتھ کیا ہوا تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے اس شہید کے شہادت پانے کے بعد اس قوم پہ آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی، ہم نے کوئی فوج نہیں بھیجی اس کا انتقام لینے کے لیے۔ اللہ کو فوج لینے، ہر چیز اللہ کی فوج ہے، اللہ کو کوئی فوج کشی کی ضرورت نہیں ہے۔ وما کننا منزلین، اور ہم فوج بھیجتے بھی نہیں ہیں، ورنہ ہمارے پاس تو اتنی بڑی فوج ہے، ایک فوجی ہی کافی ہے، لیکن ہمارا طریقہ ہی نہیں کہ ہم فوج کشی کریں۔ ہاں اللہ بھیجتے بھی ہیں، جیسے جنگ بدر میں بھیجے، جنگ حنین میں بھیجے، یا اور کبھی کسی موقع پہ، لیکن وہ لڑنے کے لیے نہیں بھیجے، دل جمعی کے لیے بھیجے تاکہ مسلمانوں کا دل مضبوط کرے، ورنہ اللہ فوج نہیں بھیجتے۔ پھر کیا ہوا، یا اللہ فوج نہیں بھیجی تو پھر کہا بس ہمارے پاس ایٹم بم بھی نہیں ہے، ہائیڈروجن بم بھی نہیں ہے، کوئی اسلحہ بھی ہم نہیں استعمال کرتے، کیا کرتے ہیں، ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، بس ایک آواز ہی لگاتے ہیں۔ کچھ نہیں تھا مگر ایک خوفناک آواز تھی جو ہمارے ایک فرشتے نے شہر کے گیٹ کو پکڑ کے ایک آواز ہی لگائی جس سے سب کے دل جگر پھٹ گئے۔ تو یہ کام بھی حضرت جبریل امین کے حوالے ہوتا ہے، وہی لانا بھی اور مجرموں کو سزا دینے کا کام بھی زیادہ تر اللہ تعالیٰ انہی سے لیتے ہیں۔ بس میں نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے کوئی اسلحہ استعمال نہیں کیا، گیٹ پکڑا، ایک آواز لگائی، الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ کیا تھا، جیسے سلگتے انگاروں پہ پانی ڈال دو، سلگتے ہوئے انگاروں پہ پانی ڈال دو ایک دم بجھ گئے، ٹھیک ہے نا، یا آگ کے شعلے پہ پانی ڈال دو بجھ گیا، ایک چیخ لگائی پورا شہر بجھ گیا، بس کوئی زندہ سلامت نہیں رہا، سب کے دل جگر پھٹ گئے، نہ تہخانے میں نہ بالا خانے میں، نہ باہر نہ اندر، ایک دم۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتاً علی العباد، اے افسوس ان بندوں پر کہ کتنا ہم نے ہدایت کا سامان ان کے لیے کیا، کتابیں بھیجی، انبیاء آئے، صلحاء آئے، مبلغین آئے، طرح طرح سے ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے تو اپنی صلاحیتیں ختم کر دیں۔ یا حسرتاً علی العباد، اے ان بندوں پر افسوس، ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر جب بھی آتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو تو آدمی ہے، تو تو غریب ہے، تو تو فلان ہے، مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا حضور کے امتی کو فرما، کیا ان مکہ والوں نے، آپ کے مخالفین نے، آپ کے ستانے والوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا قبلہم من القرون، ہم نے کتنی امتیں ان سے پہلے ہلاک کی ہیں اسی جرم کی پاداش میں،
انبیاء کا انکار، انبیاء کا استہزاء، انبیاء کا ستانا، اس کی پاداش میں کتنی امتیں ہم نے ہلاک کی ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، ان کو پتہ نہیں؟ کئی قوموں کی ہسٹری یہ جانتے ہیں، ان کے کھنڈرات کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں، کیوں نہیں دیکھا نہیں؟ انہم الیہم لا یرجعون، وہ جو گئے تو ایک بھی واپس پھر نہیں آیا آج تک، اور نہ آئے گا قیامت تک، گئے تو گئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یقیناً یہ سارے کے سارے جو جا چکے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک دن ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ ایسے بھی نہیں گئے، ایسے بھی نہیں گئے کہ بالکل چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن ایک دن سارے کے سارے پکڑ کے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، پھر ہم ان سے حساب کتاب لے لیں گے۔ تو یہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، تسلی کا مضمون نبی کریم علیہ السلام اور امت کے لیے جی، اور یہ کہ تاکہ انہیں آپ اپنا مشن جاری رکھے۔ ان کا حشر بھی ایسا ہوگا جیسا انطاکیہ والوں کا ہوا آخر بدر میں جی، کچھ دوسری جنگوں میں، اور ہوتے ہوتے حضور کی حیات طیبہ میں عرب کی سرزمین ان کی نحوست سے پاک ہوگی، اور آپ کے جانے کے بعد پوری حیات طیبہ 50 سالوں میں دنیا سے اس کفر کی نحوست کو ایسا ختم کر دیا کہ اسلام کے سامنے سر اٹھانے کے قابل کوئی نہیں رہا۔ صحابہ کے زمانے میں فارس اور روم ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، نجاشی ویسے مسلمان ہو گیا تھا، تو کوئی قوت اسلام کے خلاف نہیں رہی۔ چند برسوں میں اللہ نے یہ کام لے لیا۔ تو اللہ جب کام لیتے ہیں تو غیب سے اسباب پیدا کرتے ہیں جی، ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ فلاں قوت ہے، فلاں طاقت ہے، فلاں طاقت ہے۔ جب اللہ چاہیں گے تو کوئی طاقت نہیں رہے گی۔ اس کے پاس ایسے وسائل ہیں، اس کے پاس ایسے جی اسباب ہیں، غیبی اسباب۔ اللہ تعالیٰ بار راہ ہدایت پہ گامزن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حوصلے سے، ہمت سے اس کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔